السلام علیکم۔ اے میرے ہم وطنوں، عزیزوں، پاکستانیوں، اللہ کے سپاہی کا پیغام سنو۔ ہمارے کتنے فوجی شہید ہو چکے ہیں یہ چند دنوں میں۔ طالبان مانا طالبان کر رہے ہیں۔ طالبان کو جو ہے نا آشیرواد ہندوستان کا ہے، مسٹر موتی کا۔ اس کو جواب دینا چاہیے اب۔ بہت سے شہید ہو چکے ہیں میرے فوجی، کتنی شہادتیں دیں گے؟ کبھی 24، کبھی 4، کبھی 10، کبھی 20، کبھی 30۔ افغانستان اتنا ہی ہم سے پاورفل ہو گیا ہے کہ وہ روز آگے بندے مار دیتا ہے۔ بندے پاکستان کے اندر ہی موجود ہیں اور یہ انڈیا کرواتا ہے راؤ۔ مسٹر موتی، میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں، تم انسان کے بچے بنو اور پاکستان کا کھڑا چھوڑ دو۔ جو تمہارے خواب ہے نا وہ ادھورے رہ جانے ہیں۔ ہم نے کسی دن ایٹم پھینک دینا تمہارے پہ۔ میں تمہیں جینون کہہ رہا ہوں، تم اس مسلمان قوم کو نہیں جانتے۔ وہ فلسطین کے اندر جنگ کر رہے ہیں نا، انتھے اور قربانی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانی قبول فرمائے اور ان کو جنتوں میں مقام دے، اور جو میرے فوجی شہید ہوئے ہیں کل پرسوں ان کو بھی اللہ پاک جنتوں میں کر دے۔ ہم تو نہ اس دنیا میں کسارے میں ہیں نہ آگے کسارے میں ہوں گے۔ ہمیں تو ملنی جنت ہی ہے اللہ کے حکم سے، اور اللہ بڑا رحیم و غفور ہے۔ تیرے پہ بہت بڑا زوال آنے والا ہے، اللہ کا سپاہی کہتا ہے۔ یہ تجھے وارننگ ہے میری۔ تیرا لداخ وغیرہ تو چین نے چھین لیا ہوا ہے، اور بھی علاقہ اسے کہتا دلی بھی میرا ہے۔ یہ پاکستان ہی نہیں مانتا، یہ پاکستان ہی نہیں مانتا۔ وہ تو کب کا کہتا کشمیر پکڑ لو، پیچھے آگے سے تم پڑھو، پیچھے سے میں پکڑتا ہوں، کشمیر کا مسئلہ حل کریں۔ چائنا تو بولتا ہے۔ ہم کسی سوچ بچار میں ہم الیکشن کھیل رہے ہیں۔ پہلے ہمارے ملک کے اندر اب الیکشن کھیلا جا رہا ہے۔ کوٹ الیکشن۔ میں میاں نواز شریف کو مبارکباد دیتا ہوں، جو وہ بری ہو گئے ہیں، اچھا ہوا، کیونکہ وہ کشمیری بھائی ہے میرا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے، اگر وہ گناہ گار ہوتا تو نہیں چھوڑنا تھا، نہیں گناہ گار تھا، وہ بے گناہ تھا۔ جو گناہ گار ہے وہ باہر گھوم رہے ہیں، بے گناہوں پہ بنتے ہیں کیس۔ میں مانتا ہوں شہباز شریف کو بھی مانتا ہوں، میں زرداری کو بھی مانتا ہوں۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہم قوم کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ان لیڈروں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریل شریف نے اور نواز شریف نے اور زرداری نے کس طرح دہشت گردی ختم کی تھی۔ 3 ہی بندے تھے نا یہ جو ملک کو چلا رہے تھے۔ نہ زرداری نے کسی سے مشورہ کیا، نہ کسی نے، صرف تینوں بیٹھتے تھے تو مسئلے حل ہو رہے تھے۔ اب بھی تینوں بیٹھ جائیں، بلال سمجھدار ہے، بلال کو وزیر خارجہ بنا دو، ملک بہت ترقی کرے گا، یہ میں ایڈوانس میں تمہیں کہتا ہوں۔ وہ وزیر اعظم نہ بنے، پہلے کندن بنے، جیسے سونا آگ میں جا کے کندن بنتا ہے نا، کندن بنے پہلے۔ ماشاءاللہ بہت ذہین ہے، اللہ اس کی زندگی کرے
اس کی ماں بھی بہت ذہین سی، اس کا نانا بھی بہت ذہین تھا، خاندانی لوگ ہیں وہ۔ آپ بھی میاں صاحب خاندانی ہیں، آپ میاں صاحب تھوڑی سی لچک پیدا کیا کریں اپنے قانون میں، اور مل جل کے بیٹھ کے حکومت کریں۔ یہ ملک بہت برباد ہو گیا ہوا ہے، اس کو ہر طرح کا نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اور اب میرے پولیس کے اندر افسر بڑے بڑے اچھے ہوں گے، نیک بھی ہوں گے، میں نہیں کہتا بد ہیں برے ہیں، میں نہیں کہتا ساری پولیس ہی میری خراب ہے، نہیں، چند پولیس میری خراب ہے، بڑے افسر نہیں۔ یہ جو پولیس والے آپ راؤنڈ پہ بھیجتے ہیں نا، چلو قبرستانوں میں راؤنڈ لگاؤ اور ادھر لگاؤ، چیکنگ کرو، وہ چیکنگ کرو، وہ چیکنگ نہیں کرتے، وہ لوگوں کی جیبوں کی چیکنگ کرتے ہیں۔ میں آئی جی صاحب سے اب کہہ رہا ہوں، آئی جی پنجاب سے، رب الجلال کی قسم میں جینون کہتا ہوں آپ کو، یہ فتح شہر روڈ کے اوپر انہوں نے لوگوں کی جیبیں خالی کر دی ہیں۔ میں مانتا ہوں پبلک چرچ پیتی ہے، آئس پیتی ہے، جو مین ڈیلر ہیں ان کو تو پکڑتے نہیں ہیں، وہاں تو ان کی منتری لگی ہوئی ہے، ان کو تو پوچھتے بھی نہیں ہیں، پکڑتے تو ان کو ہے جو لے کے نکلتے ہیں، ان کو پکڑ لیتے ہیں، 4,000 دے دے، 5,000 دے دے، 6,000 دے دے۔ کل ایک غریب بندے سے 4,000 روپیہ لے گیا، اس نے شراب پی تھی، قبرستان میں بیٹھا ہوا تھا، نہ اس کے پاس شراب موجود تھی، پی ہوئی تھی، 4,000 روپیہ اس نے دیا۔ پولیس والے لٹل روڈ والے تھے یا مزنگ والے تھے، آتے ہیں یہ باہر سے پولیس والے، میں تو موجود نہیں ہوتا، میں تو 2-3 گھنٹے قبرستان کی نگرانی کر کے دیکھتا ہوں، کہیں قبر تو نہیں غلط نکل رہی، کہیں کچھ تو نہیں ہے، مجھے تو محکمے والوں نے لگایا ہوا ہے، میں ملازم نہیں ہوں، میں تو خدا واسطے کرتا ہوں۔ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ پولیس والے اب جیبوں کی تلاشی بھی لیں گے، جو صفائیاں کرنے والے ان کی بھی تلاشی لیں گے۔ میرے پاس شاطیں موجود ہیں، یہ ایک مہینے کے اندر کچھ 40-50 ہزار روپے لے گیا اسی طرح، یہ پولیس والے یا لٹل روڈ والے ہیں یا وہ مزنگ تھانے سے آتے ہیں، یہ دو ہی تھانوں سے پولیس آتی ہے اور آگے ان بندوں کو تنگ کرتی ہے۔ وہ مانا میں نشہ کرتے ہیں، میں مانتا ہوں نشہ کرتے ہیں، مگر میرا کہنے کا مقصد ہے اگر آپ نے تھوڑا بہت پکڑ بھی لیا ہے تو یا پرچہ کرو، جا کے ان کو تھانے میں بند کرو، اور یہ پیسے لے کے وہ پھر ادھار مانگتے ہیں، 2,000 اس سے لیتے ہیں، 2,000 اس سے لیتے ہیں، پیسے پورے کر کے دیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، اور اگلے کا سامان بھی لے جاتے ہیں، وہ پھر نئے سرے سے لے، پھر وہ پینا شروع کرے یا چوری کرے یا ڈاکہ مارے، یہ غلط بات ہے۔ جرم اس طرح ختم نہیں ہوتے، یہ تو جرم بڑھیں گے، آئی جی صاحب یہ جرم بڑھیں گے، یہ آپ کا نام خراب ہو رہا ہے۔ میرے پاس ایک اور راز ہے بہت بڑا، یہی لٹل روڈ تھانے کا، یہاں کا ڈی ایس پی بھی ملوث ہے، انہوں نے پچھلے دنوں میں ہیروئن پکڑی تھی 2-4-5 کلو کسی بندے سے، اس کی گاڑی بھی پکڑی، اس کو بھی پکڑا، اس کو اب چھوڑ دیا ہوا ہے، وہ 10-5 لاکھ روپیہ لے کے چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اب اسے کہا ہوا ہے کہ تم ہیروئن نہیں بیچنی، وہ بیچا کرو، چرس بیچو اور افیم بیچا کرو اور تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ وہ اب یہی کر رہا ہے وہ آدمی۔ میرا کہنے کا مقصد ہے جہاں بڑے بڑے افسر بھی مل جائیں ساتھ، اور وہ جرم کب ادھر ختم نہیں ہوتے جرم۔ میرا کہنے کا مقصد ہے یہ جو قبرستانوں کے اندر پولیس والے آتے ہیں ان کو سمجھا کے بھیجا کرو، اور وہی پولیس والا آئے جس کی ڈیوٹی ہو کہ تم نے قبرستان کی چیکنگ کرنی ہے، وہ پولیس والا نہ ہو روانگی تھانے میں، اگر اس کی روانگی نہیں نہ ہوگی کہ میں فلانی جگہ جا رہا ہوں، اور اگر اللہ کے سپاہی نے پکڑ لیا تو میں نے وہیں درختوں سے باندھ دینا اور پٹرول پھینک کے آگ لگا دینی ہے۔ میں آپ کو جینون کہہ رہا ہوں، یہ غلط بات ہے۔
اگر جرم ختم کرنا ہے تو پورا ختم کرو. یہ کیا ہوا، پیسے لیے اور چھوڑ دیا. پرسوں پھر آگے دیہڑی لگائی 2-3 ہزار کی، پھر چلے گئے، پھر نیا بندہ پکڑ لیا، پھر اس کو پکڑ لیا. یعنی اس طرح کے تو کام ہیں بیچنے والوں